بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد البارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی دل آزرد ہمارا نہ کیا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی کبھی دل آزرد ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، ماہ رمضان مبارک کا آج 11واں روزہ ہے۔ ماہ رمضان کے جو 3 عشرے ہیں، 3 حصے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا، جس میں سے پہلا عشرہ گزر چکا ہے۔ اب ہم لوگ دوسرے عشرے میں ہیں، یعنی کہ دوسرے حصے میں ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک صحابی رسول کمبل اوڑھے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایک ایسے راستے سے گزر رہا تھا جو جھاڑیوں والا راستہ تھا، اس میں کچھ چڑیے کے بچے کی آواز آئی، تو میں سامنے گیا اور ایک چڑیا کے بچے کو میں نے اٹھایا اور اپنے کمبل میں گھسا لیا، اور جب میں آنے لگا تو اس چڑیا کی جو ماں تھی وہ میرے سر پر منڈرانے لگی، یعنی کہ اس کو غالب گمان ہوا کہ میرے بچے کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ سر پر منڈرانے لگی۔ تو میں نے وہ چڑیے کا بچہ کمبل سے نکالا اور زمین پہ رکھ دیا۔ جو ہی زمین پہ رکھ دیا تو وہ چڑیا اپنے بچے سے جا کر کے لپٹ گئی، پھر انہیں پیار کرنے لگی، تو میں نے دونوں کو پکڑ لیا، بچے اور ماں دونوں کو پکڑ لیا اور کمبل کے اندر میں نے ڈال لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چڑیا اور اس کا بچہ ابھی بھی میرے کمبل کے اندر موجود ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں کو باہر نکالو۔ صحابی رسول نے دونوں کو باہر نکالا، دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ چڑیاں اپنے بچے سے لپٹی ہوئی ہیں، ابھی وہ اپنے بچے کو بوسا دے رہے، چوم رہی ہے، چاٹ رہے ہیں، پیار کر رہی ہیں۔ اس صحابی رسول حیران ہوئے۔ ان کی حیرانی کو دیکھ کر کے مصطفیٰ کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، تو اس چڑیا کے اپنے بچے سے پیار کو دیکھ کر کے حیران ہے۔ میں تمہیں بتا دوں کہ جس طرح سے یہ چڑیا اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ پیار میرا پروردگار عالم اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں سے کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا،
توبہ بڑی سپر ہے گنہگار کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، یہی وجہ ہے مہربانی فرما کر، کرم فرما کر کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے جب سے دنیا بنی ہے۔ کسی نبی کی امتی کو یہ حصہ نہیں ملا جو آخری نبی کی امت کو ملا، یہ ماہ رمضان کے روزے، پھر اس روزے میں عبادت و ریاضت کرنا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، پھر افطاری کرنا، افطاری کروانا، یہ ساری چیزیں اتنی متبرک چیزیں ہیں جو صرف اور صرف آخری نبی کی امت کو عطا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس قدر پیار ہے جب ہی یہ مہینہ عطا فرمایا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں بے حساب جنت عطا کر دے۔ اگر رب کریم حساب لینے پر آئے تو کون حساب دے سکتا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، ماہ رمضان میں اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خاص کرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس طرح کھول دیے جاتے ہیں کہ پھر ان میں کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ کھلا ہی رہتا ہے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں اس مہینے میں جو کوئی بندہ اس مہینے میں نماز پڑھتا ہے، دن میں پڑھے، رات کو پڑھے، پنجگانہ نماز پڑھے، نماز تراویح پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہر سجدہ کے بدلے میں 1700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک سجدے کے عوض، اب جوڑی کہ کتنے سجدے ہو رہے ہیں آپ کے دن بھر کے پنجگانہ نماز میں، پھر نماز تراویح میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما کر کے یہ آفر دیا ہے ہم لوگوں کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آگے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس بندے کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتا ہے۔ وہ کتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اندازہ کس سے لگا سکتے ہیں کہ اس گھر میں 70,000 دروازے ہوتے ہیں۔ تو دوستو غور کیجیے کہ جس گھر میں 70,000 دروازہ ہوگا تو وہ گھر کتنا بڑا ہوگا، وہ محل کتنا بڑا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس گھر میں 70,000 دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازے کا جو پلہ ہوتا ہے، پٹ ہوتا ہے، وہ سونے کے بنے ہوتے ہیں جس میں سرخ یاقوت جڑا ہوا رہتا ہے۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیت کرتا ہے روزہ رکھنے کی، نیکیاں کرنے کی، نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرسٹ رمضان سے ہی، پہلے روزے سے ہی آخر روزے تک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوستان محترم غور کیجیے کہ کتنے بڑے رحمت و برکت کا یہ مہینہ ہے، یہیں تک محدود نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں جو اس مہینے میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے، جو بندہ مومن اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کرے گا، ایک ایسا درخت عطا کرے گا جو ایک ایسا درخت رب کائنات پروردگار عالم اسے عطا کرے گا جو اتنا بڑا دروازہ ہوگا کہ جس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، جو اتنا بڑا دروازہ ہے، جو اتنا بڑا مطلب درخت ہوگا کہ اس کے نیچے اگر تیز گھڑ سوار 100 برس تک گھوڑا کو دوڑاتا رہے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچے گا۔ مسلمان بھائیوں مبارک ہو، سوکھی ہونٹ، سوکھی زبان، میرا رب فرماتا ہے روزہ صرف میرے لیے ہے، اور یہ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا، آپ وضو کرتے کرتے اگر ایک گھٹ پانی پی لیں گے کوئی نہیں دیکھ سکتا آپ،
کوئی آپ پر مطلب کچھ بھی آپ کو کہہ نہیں سکتا ہے، چونکہ آپ کو کوئی دیکھے گا ہی نہیں۔ لیکن بندہ وضو کرتا ہے، کلیاں کرتا ہے، گھر میں اکیلے ہوتا ہے، ایک قطرہ پانی کا اندر نہیں جانے دیتا ہے، اس بندے کو پتا ہے مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا پروردگار عالم دیکھ رہا ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے کیا سو مولی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی عطا کروں گا۔ آگے یہ حدیث پاک کا جملہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کے لیے 1000 دروازے والا سونے کا محل عطا کیا جائے گا، یہیں تک محدود نہیں۔ جو بندہ مومن ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے کی ذات وہ ذات ہے جو معصوم ہے، فرشتے معصوم ہوا کرتے ہیں، اور 1-2 فرشتے نہیں بلکہ 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں ذرا غور فرمائیے، یہ ماہ رمضان میں بھوکے رہنا، دن بھر بھوک کی شدت کو برداشت کرنا اور پھر رات کو جاگ کے عبادت کرنا، اللہ کا قرآن سننا، چونکہ دیکھیے آنے والے اتوار کے دن سے ہی ختم تراویح شروع ہو جائے گی، آنے والے اتوار کے دن سے ختم تراویح شروع ہو جائے گی، تو راتوں کو جاگ کر کے خدا کے قرآن کو سننا، یہ 2 نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ قیامت کے دن جان سے زیادہ پیار کرنے والا باپ آپ سے پیچھا چھڑائے گا، قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ جان سے زیادہ پیار کرنے والی ماں کام نہیں آئے گی، بھائی کام نہیں آئیں گے، دوست یار فرینڈز کوئی کام نہیں آئیں گے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کل بروز قیامت اس بندے مومن کے لیے، روزہ دار بندے کے لیے، روزہ اور قرآن دونوں ہی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا پروردگار عالم میں نے تیرے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے باز رکھا، میں نے تیرے اس بندے کو دن میں بھوکا پیاسا رکھا، اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت اس کے لیے قبول فرما۔ قرآن آگے بڑھے گا، قرآن کہے گا مولا پروردگار عالم یہ بندہ دن بھر تو بھوکا پیاسا رہا مگر میں نے اس بندے کو سونے نہیں دیا، یہ بندہ مجھے سننے کے لیے راتوں کو جاگتا رہا، راتوں کے اکثر حصہ میں اس نے شب بیداری کی، راتوں کو جاگ جاگ کے تیرے قرآن کو سنا، میں قرآن اس بندے کے لیے شفاعت کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے مدنی پیارے آقا مدینے کے سلطان ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دونوں کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ برادران ملت اسلامیہ بتائیے کہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے، اتنی رحمت و برکت کا یہ مقدس مہینہ۔ دوستو آج ایک انسان صبح سے شام تک کیوں کھاٹتا ہے؟ اپنے بال بچوں کے لیے، تاکہ اپنے بچوں کو خوشی دے سکوں، اپنے بال بچی کی خواہش پوری کر سکوں، تاکہ دنیا میں ہمارا بھی ایک گھر اچھا ہو، ہمارے لباس اچھے ہوں، ہمارا گھر اچھا ہو، ہمارے لباس اچھے ہو، ہمارے بچے خوشحال زندگی بسر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ دن میں کتنے لوگ مزدوری کرتے ہیں، کتنے لوگ دن بھر دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ اسے اپنے بچوں سے اس قدر پیار ہے، دنیا سے اس قدر پیار ہے کہ دنیا میں ہمارا بھی ایک اچھا گھر ہو، ہمارا بھی اچھا کپڑا ہو، اسی لیے کرتا ہے۔ معاملہ برابر ہے تو اپنے بچوں کے پیار میں بندہ اتنا خوش کرتا ہے، رب کائنات پروردگار عالم ماں باپ سے زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اسی لیے جنت کی اتنے لاجواب نعمتیں پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے لیے سجا کر کے رکھا ہے۔ مگر کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے
اتنا بڑا گاؤں، اتنی بڑی بستی، اتنی بڑی مسجد ہے، نمازیوں کا نام و نشان نہیں۔ ماہ رمضان میں بھی اتنے ایسے لوگ ہیں جو ماہ رمضان میں بھی نمازوں کی پابندی نہیں، روزہ کی پابندی نہیں۔ تراویح میں آدمی کا نام، تھوڑی سی بارش ہو گئی آدمی گڑ گئے، مارے آپ کا ایمان نہیں، یہ کیسا ایمان ہے میرے بھائی؟ جب بارش نہیں ہوئی، موسم صحیح تھا، نمازی موٹا موٹی ٹھیک ہو رہے، ایک دن بارش ہو گئی نمازی گڑ گئے، عجب حال ہے۔ ایسا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ رب کائنات نے اسی لیے مہربانی فرما کر کے قرآن جیسی دولت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا، اور ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ اپنے منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ پہلا عشرہ ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، کچھ دن میں دوسرا عشرہ ختم ہو جائے گا، پھر آخری اور لاسٹ عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو افسوس ہوتا ہے بہت، اور عجب طرح کی مایوسی لگتی ہے جب مسجد میں ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، عشاء کا ٹائم ہے، لوگ نہیں ہوتے۔ اب لوگوں کو کیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم کو کافی مایوسی ہوتی ہے، ایسا اٹھنے کا دل نہیں کرتا، بیٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ لوگ اگر زیادہ رہتے ہیں، نہ تو بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ تو پیاس کا احساس ہوتا ہے، نہ تو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ یہ میں دل کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ لوگ زیادہ رہنے سے عجب طرح کی خوشیاں حاصل ہوتی، جبکہ آپ کے کم رہنے سے اور زیادہ رہنے سے میرا کچھ نہیں۔ ہم کو 20 رکعت پڑھانا ہوگا، 10 آدمی رہے پھر بھی 20 رکعت، اور 100 آدمی رہے پھر بھی 20 رکعت، ہم کو اتنا ہی پڑھانا ہوگا۔ لیکن غور فرمائیے کہ جب مجھے اس قدر مایوسی ہوتی ہے، تو جس رب کائنات نے آپ پر نماز فرض کیا ہے، جس پروردگار عالم نے آپ پر روزہ فرض کیا ہے، اس رب کائنات کو، پروردگار عالم کو کیسا لگتا ہوگا جب آپ روزے کی پابندی نہیں کرتے ہوں گے، نماز کی پابندی نہیں کرتے ہوں گے، نہ تو تراویح کی پابندی کرتے ہوں گے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی بہت وقت باقی ہے، ابھی بھی بہت وقت باقی ہے۔ کم سے کم نمازوں کی پابندی کریں۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے تو نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز تراویح کی پابندی کریں، روزہ بھی رکھیں، روزہ فرض ہے۔ اور دوستان محترم، اور ایک بات کہنا باقی رہ گیا، وہ بات یہ ہے کہ آج جیسے 11 روزہ ہو گئے، آنے والے اتوار سے ختم تراویح شروع ہوگی، تو آپ سارے لوگ ابھی سے نیت کریں۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ ہر ایک کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب لوگوں کو، کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ رب توفیق نہیں دیتا ہے۔ تو دعا کریں، میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی آمین کہیے گا کہ یا اللہ، نماز تراویح 5 جگہ نماز، بالکل نماز تراویح میں ہم سب لوگوں کو شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما۔